بچے کی حرکت کم ہونا یعنی ریڈیوس فیٹل موومنٹس ہے، جو نہ صرف ایک بہت عام کمپلینٹ ہے بلکہ ایک بہت اہم مسئلہ کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے۔ نارملی بچے کی حرکت میں ککنگ موومنٹ یعنی ٹھوکر لگنا، بچے کا رول ہو جانا یا گھوم جانا، اور فلٹرنگ موومنٹ جیسے پھرپھراہٹ یا پیٹ میں آپ کو تتلی کی طرح سے وائبریشن فیل ہونا شامل ہے۔ ایک نارمل بچے کو دن میں کتنی دفعہ حرکت کرنی چاہیے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بچہ آپس میں مختلف ہے، ہر بچے کا انرجی اور ایکٹیویٹی لیول ایک دوسرے سے مختلف ہے، اسی لیے آپ کے بچے کی نارمل حرکت کی سب سے بہترین جج آپ ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کھانے کے بعد کے 2 گھنٹوں میں بچے 8 سے 10 مرتبہ حرکت کرتے ہیں، جو ماؤں کو اچھے سے فیل بھی ہو جاتی ہے۔ حرکت کم ہونے کی وجوہات میں بچے کا سلیپ ویک پیٹرن یعنی اس کا سونا اور جاگنا، مثال کے طور پہ جس طرح ہم سوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پیروں کی حرکت کم ہو جاتی ہے، اسی طرح چھلے کے بچے کی بھی نیند کے دوران اس کے ہاتھوں پیروں کی حرکت کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں بھی جس وقت بچہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی حرکت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے ماں کی شوگر لیول ڈراپ کر جائے، مثال کے طور پہ کھانا وقت پہ نہ کھائیں، تو ماں کی شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے بھی بچے کے ایکٹیویٹی لیول سلو ہو سکتا ہے۔ تاہم بچے کی حرکت کم ہونا یہ بات بھی نشاندہی کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا اس علامت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور ہم نے اس مسئلے کو بہت سیریسلی لے کر چلنا ہے۔ اس میں جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ وائبل جسٹیشن پہ پہنچ چکا ہو، مثال کے طور پہ 36 سے 37 ہفتے کے آس پاس والے بچے، ان میں عموماً اگر بچے کی حرکت کم ہونے پہ کوئی خطرہ پک اپ ہو جائے تو بچے کو بروقت پیدا کر کے اس کو جان کے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ تاہم بہت چھوٹے بچے، مثال کے طور پہ 28 ہفتے سے کم عمر کے بچے، اگر ان میں حرکت کم ہو تو پاکستان جیسے غیر ترقی یافتہ ممالک میں ان بچوں کا سروائیول ریٹ بہت کم ہے، اور ان بچوں کو وقت سے پہلے آپریٹ کر کے بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ تو پاسبل ہے کہ ہم بچہ زندہ نکال لیں، لیکن کیا وہ بچہ نرسری کا سٹریس برداشت کر پائے گا کہ نہیں؟ کیا پیدائش کے بعد وہ انفیکشن سے بچ سکے گا کہ نہیں؟ اور کیا وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ پری میچورٹی سے اس کو نقصان پہنچے گا یا نہیں؟ یہ تمام جو ہیں معلومات یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے بچے کی ڈلیوری کا فیصلہ کیا جاتا ہے جب اس کی حرکت کم ہو۔ حرکت کم ہونے کی صورت میں آپ کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ہسپتال یا قریبی میٹرنٹی کلینک میں چیک اپ کے لیے فوری طور پر پہنچ جانا ہے۔ ہسپتال میں جاتے ہی آپ کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک ہوگا، آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، اور CTG یعنی بچے کی دھڑکن کی پٹی نکالی جائے گی، اور اس کے علاوہ خون اور پیشاب کے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر ایڈوائز کریں، اسپیشلی اگر آپ کو کوئی شوگر یا بلڈ پریشر یا کوئی اور میڈیکل ڈس آرڈر سسپیکٹ کر رہے ہوں تو باقی ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی بچے کی حرکت کے اوپر نظر رکھیں گی، اور خدا نخواستہ آپ کو حرکت سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں گی۔ شکریہ۔